حضرات گرامی، جہنم بہت بڑا ایک مقام ہے، بہت وسیع اور عریض جہنم کا علاقہ ہے۔ اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی اور اس کی وسعت اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام کو ایک بہت اونچی آواز سنائی دی۔ سب حیران، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور ان کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آواز اس پتھر کی تھی جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں پھینکا گیا اور آج 70 سال بعد یہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں وہ پتھر پہنچا اور یہ آج اس کی آواز تھی، کیونکہ جہنم کو پتھروں سے بھڑکایا جاتا ہے نا کہ وقودھا الناس، وہاں کے تذکرہ بھی آئے گا۔ تو اتنی گہرائی جو ہے وہ جہنم کی ہے، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اتنے لوگ جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اب جہاں جائیں آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئے، جس ملک میں، جس محلے میں، جس شہر میں اور جس علاقے میں جائیں، اور صدیاں گزر گئیں، صدیاں آنے والی، اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہوں گے۔ تو جتنے اس کائنات میں لوگ ہوں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم پھر بھی خالی رہے گی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، تو جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، کہے گی یا اللہ حل میں مزید، کچھ اور بھی ہے، میرا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنا مبارک قدم جہنم میں رکھیں گے، اور جہنم محبت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے پاؤں سے لپٹ جائے گی اور کہے گی یا اللہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کت 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 میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی۔ تو یہ جہنم جو ہے، یہ اس قدر اس کی جو ہے وہ اندر سے گہرائی زیادہ ہوگی۔ اور جہنم جس وقت لائی جائے گی نا، وہ یومئذ بجہنم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جہنم جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی اور غصے میں ہوگی۔ یہ ٹوٹل تعداد پر کتنی بنتی ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے روز قیامت جہنم کو لے کے آئیں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت جو ہے کہ ایک اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو پوری کائنات کے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، موت مسلط ہو جائے گی اس وقت۔ ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہیں وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ کتنے؟ 7 دروازے، جس سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، کہ ان کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر قسم جو ہے ہم نے لوگوں کی 7 قسمیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، اور ان 7 قسموں کو 7 دروازوں سے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اور جہنم جو ہے، آپ نے سنا ہے جنت کے درجات، کہ فلاں عمل کرنے سے اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں، اس طرح جہنم کے درکات ہیں۔ یعنی جہنم جو ہے وہ جتنا نیچے چلتے جائے اتنی زیادہ اس کے اندر اس کے عذاب کی سختی اور اس کی آگ کی تیزی ہوتی جاتی ہے۔ اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ،
کہ سب سے نچلا طبقہ جہنم کا جو ہے وہ منافقوں کا ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور یہ جو جہنم ہے یہ اس کے کئی وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کا الگ نام، ہر قسم کے، چونکہ لوگ مختلف ہوں گے اس لیے ان کے عذاب بھی مختلف ہوں گے۔ ان کی جس طرح جیلوں کی بیرکیں مختلف ہوتی ہیں، جیلیں مختلف ہوتی ہیں، جہنم کی مختلف وادیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ایک جہنم کی وادی جو ہے وہ جہیم ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص حد سے گزر گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی تو جہیم جو ہے وہ وادی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اسی طرح ایک وادی کا نام الحطمہ ہے۔ حطمہ کا مطلب ہے چورا کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، کیما کر دینے والی۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ وہ حطمہ میں جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ تمہیں کیا پتہ ہے کیا ہے، وہ کس طرح کی جہنم کی وادی ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، اتنی اوپر جائے گی کہ انسان کا دل جو ہے وہ براہ راست اس تک اس کی رسائی ہوگی۔ اور اسی طرح جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جو ہے وہ حاویہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ جو ہے ایک بہت گہری وادی کا نام ہے۔ اور انہی وادیوں میں سے ایک سقر ہے، سقر، جس میں بے نماز قسم کے لوگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سقر کا معنی ہے سخت جلسہ دینے والی، اور جس کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پہاڑ اس کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ پہاڑ بھی پانی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت جیسے اس کا ذکر فرماتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، کہ ان جہنمیوں کو، ان کافروں کو میں سقر میں پھینکوں گا، اور تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کوئی چیز نہیں چھوڑے گی۔ جہنمیوں کی کھالیں، ان کا گوشت، ان کے پٹھے، ان کی ہڈیاں، ایک ایک چیز جو ہے وہ سقر کے اندر جو ہے وہ جل جائے گی۔ انہی وادیوں میں سے ایک وادی لظیٰ، کلا انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو انسان کی جلد کو اس طرح پگھلا دے گی۔ اس طرح یہ لظیٰ نامی ایک وادی ہے۔ انہی وادیوں میں سے ایک وادی سعیر ہے، دہکتی ہوئی آگ۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اس قرآن کو سنتے، اس حدیث کو سنتے اور اس کو سمجھتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ اور ویل کا تذکرہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ویل للمکذبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ان لوگوں کو جہنم کی ایک ایسی وادی کی طرف لے جاؤ کہ جس کے جو سائے ہیں وہ 3 شاخہ جہنم کی آگ والے سائے ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں ان کو ٹھنڈک والا سایہ نہیں ملے گا اور نہ ان کو جہنم کے شعلوں سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کے جہنم کی یہ جو وادی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے جو چنگاریاں ہوں گی وہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں گی۔ کأنہا جمالۃ صفر، جس طرح زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنی ان کی چنگاریاں ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قیامت والے دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ ویل نامی وادی ہوگی، جنہوں نے کتاب و سنت کو جھٹلا دیا۔ اور ان میں سے ایک زمہریر ہے جو سخت قسم کی سردی جو ہے وہ سردی والا عذاب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ گرمی اور سردی یہ کہاں سے آتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا بھی اللہ کو اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ اس قدر بھڑکی کہ اس کی آگ ایک دوسرے کو کھانے لگی، تو اللہ رب العزت سے اس نے اجازت مانگی، تو اللہ رب العزت نے سال میں اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ ایک سانس جو ہے وہ گرمیوں میں جہنم لیتی ہے، جس سے یہ سخت ترین گرمی جو ہے وہ جس سے ہوتی ہے، یہ سخت ترین گرمی صرف جہنم کا ایک سانس ہے، اور ایک سانس اس کا سردی والا ہے، جس سے یہ پوری دنیا میں برفیں جمی ہوئی ہیں، جس سے جو ہے وہ 50-60 منفی سینٹی گریڈ کی جو سردیاں، جس سے یہ گلیشیئر جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ جہنم کی میں ایک وادی ہے زمہریر، وہ سخت سردی کا عذاب ہوگا، اور انہی میں سے ایک وادی جو ہے وہ بولس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو متکبرین ہیں ان کو نار الانیار یعنی آگوں کی سردار بولس نامی وادی میں ان کو پھینکا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو جہنم کی وادیاں ہیں، تو جو شخص جہنم میں جائے گا اس کو اللہ رب العزت کس صفت میں اور کس حالت میں وہاں پہ لے کے جائے گا؟ ایک انسان جس کا قد 5 فٹ یا 6 فٹ ہے، اس کو کتنے عذاب دیے جا سکتے ہیں؟ اس کو کتنے عذاب دیے جا سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت کے عذاب اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جہنم کی ہمیں آہٹ بھی اللہ تعالی ہمیں نہ سنائے، اور جہنم کے طبقے، اس کی گرمی، اس کی پریشانی اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جہنم جو ہے اس کے عذاب اتنے ہوں گے کہ ایک انسان کا جسم اس کے لیے ناکافی ہوگا، ایک انسان کا جسم جو ہے وہ اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ تو کیا کیا جائے گا کہ ہر جہنمی آدمی جو ہے اس کو بہت بڑا جسم دیا جائے گا، اتنا بڑا جسم دیا جائے گا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منکبی الکافر، کافر کے جو 2 کندھے ہیں نا، اس کندھے سے اس کندھے کے درمیان یہ اتنا فاصلہ ہوگا، مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، ایک تیز رفتار جو ہے وہ گھوڑا دوڑنے والا جو ہے وہ دوڑے صبح و شام دوڑتا رہے بغیر کسی وقفے کے، 3 دن کے اندر وہ جتنا سفر کرے گا اس کے کندھوں کا سفر پھر ختم ہوگا، یعنی اتنا اس کو اتنا بڑا جسم دے دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں تو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہنمی کے جسم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان غلظ جلد الکافر 72 ذراعا، کہ جو جہنمی کے جسم کے اوپر جو چمڑا ہے، اس کی جو جلد ہے، جو اوپر اس کے چمڑا ہے، وہ 72 ہاتھ موٹی ہوگی۔ 72 ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے 105 میٹر کا بنتا ہے، 105 میٹر، یوں سمجھے 105 فٹ، یعنی تقریباً اس کی جو کھال ہے نا وہ 110 فٹ موٹی ہوگی۔ کتنی؟ 110 فٹ موٹی ہوگی، لیکن وہ کھال ساری کی ساری آگ میں جل جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب ان کی کھال پوری کی پوری ایک تہ دوسری تہ ساری جل جائے گی، ہم نئی کھال چڑھا دیں گے، پھر اس کے جلنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور ہم نے فرمایا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلَ أُحُدٍ، جہنمی کی جو ایک داڑھ ہوگی نا وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ کتنی؟ احد پہاڑ جتنی۔ احد پہاڑ جو ہے 1077 میٹر اس کی بلندی ہے، یعنی جہنمی کی ایک داڑھ جو ہے وہ 1 کلومیٹر سے زیادہ بڑی ہوگی، 1 کلومیٹر سے زیادہ بڑی ہوگی، اور اس کا جسم ٹوٹل پھر کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مکہ ما بین مکہ والمدینہ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جہنم، وہ جہنم اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی مکہ سے مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ 450 کلومیٹر فاصلہ ہے۔
اتنی جہنم کی وسعت کا آپ اندازہ کریں وہ کتنی ہوگی، کہ جس میں ایک ایک جہنمی جو ہے اس کو 450 کلومیٹر کی جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے ہلنے کی بھی وہاں پہ جگہ نہیں ہوگی، بلکہ بعض جو عذاب جو جس کا تذکر آتا ہے اس میں ہے کہ ان کو جو ہے وہ تابوتوں میں بند کر کے جو ہے وہ وہاں پہ رکھا جائے گا، اتنے بڑے بڑے تابوت اور اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر ان کو لباس کیسا دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ جو ان کے لباس ہے وہ آگ کے بنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، قطران نامی جو ہے بعض نے گندک ترجمہ کیا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ جو ہے یہ جو تارکول، یہ جو جسم کے ساتھ چپکنے والی، یعنی جسم کے ساتھ اس کو چپکا دیا جائے گا اور پھر اس کو جلا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ تارکول جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی اور وہ آگ بنی ہوگی، اور یہ ان کا جو ہے وہ لباس ہوگا۔ اور ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان کو زقوم یعنی تھوہر، یہ دنیا کا تھوہر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جہنم کا کوئی ہوگا، سخت کڑوا کسیلا تھوہر، وہ ان کی خوراک ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا کھانا تھوہر ہوگا، اور ذریع نامی ایک چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے ہوں گے جو ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور وہ کانٹے ان کے حلق میں پھنس جائیں گے، نہ آگے گزریں گے، نہ ان کے لیے کسی قسم کا فائدہ ہوگا۔ اور پینے کے لیے ان کو غسلین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، غسلین ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ خون اور پیپ کے لوتھڑے جو ہیں وہ غسلین ہوں گے۔ اور اسی طرح پینے کے لیے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو پینے کے لیے جب وہ کھائیں گے اور ان کے کانٹے جو ہیں وہ ان کے حلقوں میں پھنس جائیں گے، وہ پانی مانگیں گے، ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کہ وہ پانی پئیں گے، اس پانی کی گرمی اور اس پانی کی حرارت کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں جو ہے وہ ان کے جسموں سے نیچے سے نکل جائیں گی، پگھل کے نیچے سے نکل جائیں گے۔ اور اسی طرح وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ابلتے ہوئے تیل جیسا پانی دیا جائے گا، یشوی الوجوہ، اس کو پینے کے لیے چہرے کے قریب کریں گے تو اتنا وہ گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال پگھل کے اس پانی کے اندر گر جائے گی۔ یشوی الوجوہ، چہرے کی آگ کو بون دے گا، چہرے کو بون دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اور اسی طرح غساق نامی ایک مشروب انہیں پلایا جائے گا جو جہنمیوں کے خون سے رسنے والا پانی اور پیپ اور خون کی ملاپ ہوگا، یعنی پانی اور خون اور پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گا وہی واپس جو ہے وہ ان کو پلا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو جہنم، یہ میں نے ذکر کیا کہ جہنم کے عذاب ان کو ہر طرف سے ملیں گے، یعنی ذلت ان پہ چھائی ہوگی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ذلت کا عذاب، ان کو کانوں کے اندر ایسی آوازیں جائیں گی جو ان کے دلوں کو کاٹیں گی، ان کو رسوائی کا عذاب ملے گا، ان کو جسمانی عذاب ملے گا، ان کو روحانی عذاب ملے گا، اور نیچے سے بھی عذاب ہوگا اور اوپر سے بھی عذاب ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے نیچے بھی آگ بچھا دی جائے گی اور ان کے اوپر سے بھی آگ ہی برسے گی، نیچے بھی ان کے آگ بچھا دی جائے گی اور اوپر بھی ان کے آگ جو ہے وہ ان کو برسے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیچے سے بھی عذاب، اوپر سے بھی عذاب ہوگا، دائیں بائیں سے تو عذاب ہوں گے ہی ہوں گے، یہ ہر طرف سے ان کو عذاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ چکھایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جہنم کا ایندھن
وہ کیا چیز ہو گئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے۔ اور لوگ کس طرح اس کا ایندھن بنیں گے؟ وہ ایک لمبی حدیث آپ نے سنی ہے نا، سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 ریاکار، ایک عالم دین یا قاری ریاکار، دوسرا شہید ریاکار اور تیسرا غنی ریاکار۔ ان لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے اور ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو ہر جہنمی شخص جو ہے جو عذاب کے اندر اور آگ کے اندر جا کے وہ خود آگ بن جائے گا، وہ خود آگ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان فی المسجد 100,000 او یزیدون، اگر کسی مسجد میں 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، وفیہم رجل من اہل النار، ان کے اندر ایک جہنمی شخص کو اتار دیا جائے، فتنفس، وہ ان کے اندر آ کے صرف سانس ہی لے لینا، فاصابہم نفس لاحترق المسجد ومن فیہ، وہ ایسی وسیع و عریض مسجد جس میں 1,00,000 سے زیادہ بندے موجود ہوں گے، جہنمی کے ایک سانس سے مسجد اور سارے کے سارے لوگ اس سے جل جائیں گے۔ یعنی یہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہی عذاب بنا دے گا، ان کے اوپر بھی عذاب، حتیٰ کہ یہ خود ہی عذاب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے اور جہنم کے عذابوں سے۔ عزیزان گرامی، جہنم کے عذاب کس قسم کے ہوں گے جن کا حساب نہیں، جن کا شمار نہیں، جن کو کوئی جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ذلت کے ساتھ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو قدموں کے بجائے اس دن چہروں کے بل چلایا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا آج سقر کا عذاب چکھو۔ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اس حالت میں ان کو جہنم میں منہ کے بل لے جایا جائے گا، وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، ان کے پاؤں میں زنجیریں اور گلوں میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے اور گلوں میں طوق ڈال کے ان کو کھینچ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کھولتا ہوا پانی پھر ان کے اوپر پھینکا جائے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ان کو کھینچ کے جہنم کے درمیان میں لے جا اور پھر کھولتا ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالو، ان کو ہتھوڑوں کے ساتھ اور گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا، جیسا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس جہنم کے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ پھر یہی ہتھوڑے یا آگ یا گرز یہی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ جہنم میں سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، ایسے سانپ اور ایسے بچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت تلسع احداہن اللسع فیجد حرها 70 خریفا،
جہنم میں ایسے بڑے بڑے اونٹوں جتنے سانپ ہوں گے، ایک سانپ کسی شخص کو ڈس لے 70 سال تک اس کا درد نہیں جائے گا، اور گدھوں جیسے، اور گدھوں بلکہ اس سے خچر کے الفاظ آتے ہیں، خچروں جیسے بڑے بڑے اس میں بچھو ہوں گے جس کے ڈسنے کی، ایک دفعہ ڈسنے کی تکلیف انسان 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ یہ چند عذاب تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، لیکن جہنم کے عذاب کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کہیں اللہ رب العزت نے عذاب علیم کہا، کہیں عذاب شدید کہا، کہیں عذاب عظیم کہا۔ یہ سارے قسم کے عذاب جہنمیوں کے لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہر نماز کے بعد، اور بلکہ اکثر و بیشتر نماز کے اندر، نماز کے بعد جو ہے وہ جہنم، مختلف طریقوں سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، سب جن میں سے چند 2-3 دعائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ان کی تفصیلی دعائیں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پہ جو ہے وہ مرحلہ وار وہ شیئر کریں گے۔ کچھ دعائیں جن کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو سیدھا یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، وہ اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، کسی زبان میں، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ اس شخص کا خلوص دیکھ کے جہنم پکار اٹھتی ہے، اللہ اس کو میرے سے محفوظ ہی رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی زبان میں بھی، کسی لہجے میں بھی، کسی وقت بھی اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا رہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی دعاؤں، جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بے شمار دعائیں اللہ رب العزت نے مومنوں کے ذکر فرمائی ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے، اور جنت میں ہم سب کو جمع فرما دے۔